السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اما بعد، عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنة لشجرة یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا يقطعها۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ باب صفت الجنہ، جنت کے جو اوصاف ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں اور جنت کے جو لذیذ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ شروع میں جب یہ عنوان شروع ہوا تھا تو آخرت کا شوق مقصود تھا کہ ہمارے دلوں میں آخرت کا شوق پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، آخرت کی ہمیشہ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شوق ہمارے دل میں آئے اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی اس مختصر سی زندگی میں کوشش کریں۔ کل ایک صاحب جو ہے، کل سے پہلے جب سورہ رحمان پڑھا گیا تو ایک ساتھی نے کہا کہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ جنت کی حوروں کا کب تذکرہ کریں گے، اور میں ہر دن انتظار کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بغیر تو کیسے مکمل ہوگا۔ میں آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ آج بیان میں کریں گے۔ کل تو ایک ساتھی نے مجھے کہہ دیا، یہیں بیٹھے ہیں وہ سامنے ہی، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب پلیز حوروں کا تو ضرور تذکرہ کریں، میں نے آج تک کبھی نہیں سنا۔ میں نے کہا نہیں سنا ہے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے نہ سنے۔ دنیا کی حور ملی نہیں ملی پوچھا، بولے بہت دور ہے، تو پھر یہاں سن کے کیا کریں گے، اور طلب پیدا کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ سورہ رحمان کی تلاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ساتھیوں کے سامنے فرمائی تو سب سن کر خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سورت کو جنات کے سامنے لیلۃ الجن میں نے یہ سورت پڑھی اور ان کا جواب تم سے اچھا تھا۔ آپ نے ان ساتھیوں سے فرمایا اور تم سن کے خاموش رہے، لیکن ان کا جواب بڑا اچھا تھا۔ وہ جواب کیا تھا؟ ہر بات پر جو ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب یہ پڑھا جاتا تو وہ جنات یہ کہتے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاتے نہیں، اللہ کی نعمتیں برحق ہیں، اللہ کی نعمتیں سچ ہیں۔ سورہ رحمان یہی صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صفت رحمت سے شروع کیا اور صفت اکرام پر ختم فرمایا، اور یہ بتایا کہ دیکھو دنیا میں اور آخرت میں جس کو بھی نعمتیں ملنے والی ہیں، یہ صرف ہماری رحمت کا اثر ہے۔ میرے پاس جس شکل میں جو نعمت ہے وہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے، اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر اکرام، جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ تمہیں ملنے والا ہے جو تمہارے عمل سے بھی بہت اونچی چیز ہے، ہم اپنے احسان کے طور پر تمہیں دینے والے ہیں۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اور اللہ کی قدرت بڑی ہے۔ قدرت کے معنی کیا ہیں؟ قدرت کے معنی یہ ہیں جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے کرنے والی ذات کو قدرت کہتے ہیں۔ جب چاہے کر دے، جو چاہے کر دے، جیسے چاہے کر دے، اس کا نام ہے قدرت۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتوں کو آدمی اسی صفت قدرت اور رحمت کے کو سامنے رکھ کے سنے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ شرط لگا دی، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے خاف مقام ربہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے، زندگی ایسے گزارے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے،
اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اس استحضار کے ساتھ جو چلے گا دنیا میں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اس استحضار کے ساتھ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک دن آنے والا ہے، جواب دینا ہے مجھے، اس استحضار کے ساتھ جو چلے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. کیسی جنت ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. 2 جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. پھر آگے فرمایا ذواتا افنان. کیسی؟ کہ بہترین شاخوں والے باغات ہیں. افنان یہ بڑا اچھا نام ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکا دے تو یہ نام رکھ لیں، افنان. نوجوان سن لیں، بڑا اچھا نام افنان، بڑا بہترین نام ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کوئی نیا نام دیں، کوئی نیا نام. یہ کہتے ہیں سلمان رکھو، عبداللہ رکھو، عبدالرحمن. یہ پرانے ہیں، نیا نام. یہ نیا نام ہے افنان. یہ بہت بہترین نام ہے. افنان یعنی شاخوں والے، بہترین شاخوں والے باغات. فیہما عینان تجریان، جس میں نہریں بہتی ہوئی ہوں گی. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ایسے ایسے پھل ہوں گے، ہر پھل میں ایک لقمے ایک مزہ، دوسرے لقمے میں دوسرا مزہ. یعنی سبحان اللہ. اور ہر آیت کے بعد فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ایسی عورتیں، ایسی حوریں کہ جس کو کبھی انسان اور جنات نے کبھی چھوا نہیں. اور جنتی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ان کے جو مسہریاں ہیں، تخت ہیں، ایسے ہیں کہ ان کے اوپر جو لگا ہے وہ چھوڑو، اندر کا جو کپڑا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من استبرق. سوچیں نا اندر کیا رہتا ہے. آپ سوچیں بستر کے اندر، کمفرٹ کے اندر، تکیے کے اندر، بالکل یعنی اوپر اچھی چیز لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تعریف اس چیز کی کر رہے ہیں من استبرق. اس کے اندر جو کپڑا لگایا جا رہا ہے وہ بہترین ریشم کا ہے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، وہ جو جنت ہے، باغ ہے، اس کے پھل لٹکے ہوئے ملیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آگے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ بھی اور 2 جنتیں ہیں. مُدْهَامَّتَانِ، اور گھنے باغات. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، نضاختان یعنی ابلتے ہوئے، یعنی چشمے، بہتی ہوئی نہریں، فوارے مارتے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فیہن خیرات حسان. ایک حدیث سنا سیدنا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں، اس دن باری تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال ہے. کیا ہے؟ جنت کی حوروں کے بارے میں آپ بتائیں. کبھی کسی سے سوال کیا یا کسی کے اہلیہ نے؟ اگر ہم شروع کریں گے تو ٹاپک بدل جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سوال کر رہے ہیں، دیکھو اتنا جنت کے بارے میں بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتایا. پوری جنت کی بات بتانے کے بعد انہوں نے 8 سوالات کیے. کتنے سوالات؟ 8. وہ 8 سوالات فرمائے. سب سے پہلا سوال، آپ نے جو جنت کا تذکرہ فرمایا اس میں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں. سب سے پہلی چیز یہ حور عین کیا ہے؟ حور عین. بعض مرتبہ جب حور عین کا تذکرہ ہوتا ہے تو عورتیں سمجھتی ہیں کہ بھئی یہ تو مردوں کے لیے ہے، یہ تو مردوں کے لیے. حالانکہ بڑی عجیب بات علماء نے لکھی ہے. حور عین جو ہے نا، یہ جنت کی عورتوں کی، یعنی ایمان والی عورتوں کی خادمائیں ہیں. ایک عام طور پہ سوال آتا قرآن میں، حدیث میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے یعنی حور عین کی جو ہے ان کے حسن کو، ان کے جمال کو، ان کی خوبصورتی کو بیان کی. جنتی ایمان والی عورت کا اتنا تذکرہ نہیں ہے جتنا حور عین کا ہے. اس کے 2 جواب ہیں محدثین نے دیے. سب سے پہلا جواب، یہ جو جنت کی ایمان والی دیندار خاتون ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے حسن کا تذکرہ کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پردے میں رہیں. دوسرا یہ بتانا چاہتے ہیں نوکرانی اور خادماؤں کا یہ حال ہے ان کے حسن اور خوب جمال کا، تو جو کیا کہتے ہیں سیدات، جو سردار ہیں اور جو مالکین ہیں، ان کا کیا انجام، ان کا کیا کمال ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا.
تو اسی لیے جو ہے نا جب حوروں کا تذکرہ ہو تو آدمی جو ہے نا جس طرح آدمی غور سے سنے، عورتیں بھی جو ہے نا توجہ سے سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو جب یہ حسن دے رہے ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ایسے اہتمام کے ساتھ، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا جانتے ہو جنت کی حور کیسی ہے کہ اگر وہ اپنی کلائی کو دنیا میں ظاہر کر دے سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے، اس دوپٹے کو اگر لہرایا جائے اس کی خوشبو سے ساری دنیا معطر ہو جائے، اور اس دوپٹے میں اطراف میں ایسے قیمتی موتیاں لگے ہوئے ہیں، ڈائمنڈز، ایک موتی دنیا کے اندر جتنی دولت ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی اتنی چیزیں۔ یعنی آدمی سوچے، ایک مشکات کی روایت ہے ان الرجل لا يتكئ على مسند 73 متکئا، ایک جنتی جو ہے نا بیٹھا ہوا ہوگا مسند پر ٹیک لگائے، پیچھے ہاتھ کسی نے رکھا ہے، تو پلٹ کر دیکھے گا تو ایک حور ہے، اس حور کے رخسار میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، وہ صرف حدیث میں آتا ہے 40 سال تک اس کو دیکھتا رہے گا، سلام کر کے کہے گا من انتی، کون ہے آپ؟ وہ کہے گی انا من المزید، میں تو ایک ایکسٹرا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، انا من المزید۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70 جوڑوں کا لباس اللہ اسے پہنائیں گے، 3-4 جوڑے پہن کے آئیں گے تو عورتیں پوچھتی ہیں بیمار ہیں کیا؟ وہاں پر جو جوڑے پہنائیں گے وہ حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا سوال دیکھیں، یہ حور العین فرمایا بڑی بڑی آنکھوں والی، روشن اور چمکدار حسن کے اعتبار سے۔ پھر دوسرا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لؤلؤ مکنون کیا ہے؟ آپ نے ابھی فرمایا لؤلؤ مکنون، مکنون کہتے ہیں چھپا ہوا، لؤلؤ کہتے ہیں موتی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ ایک موتی سیپی میں کیسے چھپا ہوا رہتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، لم یطمثہن۔ پھر آگے فرمایا بیض مکنون، بیض مکنون کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین اس کی مثال دی، سبحان اللہ۔ فرمایا بیض اردو عربی میں کہتے ہیں انڈا، انڈا جب بوائل کرتے ہیں، انڈے کو جب جو ہے نا اس کا چھلکا جب نکالتے نا، کبھی کبھی اس کی ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیض مکنون وہ ہے کہ جنتی عورت کی جو نزاکت ہے وہ نزاکت ایسی ہے جیسے انڈے پر لگی ہوئی جھلی۔ اب آپ لگتا ہے جب بھی انڈا پھوڑیں گے تو وہ دیکھیے حور کی یاد کریں گے، یا گھر میں انڈا بند آج سے، یا تو انڈا بند یا تو جو ہے بعض مرتبہ جو ہے نا ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی حوروں کا تذکرہ بار بار عمل کے وقت حور یاد آئے یہ مناسب نہیں۔ ایک عالم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمت رکھی ہے، میں نے جیسے کل عرض کیا یہ جنت کی ساری نعمتیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کا دیدار انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا کہ وہ نعمت کیسی بہترین لذیذ نعمت ہے، جب جنتی اللہ کا دیدار کرے گا تو جنت کی ہر نعمت اسے پھیکی لگے گی، ہر نعمت بھول جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کے حسن کو بیان فرمایا۔ پھر آگے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات حسان، یہ خیرات حسان کیا چیز ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا خیرات حسان ہم عمر، محبت کرنے والی، شوہر کے دل کو موہ لینے والی، عرباً اترابا، ایک جگہ فرمایا یعنی اتنی زبان سے مٹھاس ہوگی الفاظ میں، لہجے میں، کہ شوہر کا دل کیا ہے؟ سوچنا چاہیے ایمان والی عورت، دنیا میں شوہر پر کنٹرول، آخرت میں حوروں پہ کنٹرول ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیسی نعمت، اسی لیے جو ہے نا بار بار حوروں کا جب تذکر آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو مردوں کی ٹاپک نہیں، عورتوں کے لیے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ جب ان کو اتنا مقام دے رہے ہیں تو پھر جنتی سردار کو کیا؟ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 5واں سوال تھا انساء الدنیا افضل ام الحور العین،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنی حوروں کی تعریف فرمائی، ان کے صفات کو بیان فرمایا، دنیا کی ایمان والی عورت افضل ہے یا جنت کی حور افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ پریشان نہ ہو، دنیا کی جو ایمان والی خاتون ہے وہ جنتی حور سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ تعجب کرنے لگی، کیسے؟ بما ذاک یا رسول اللہ، یہ کیسے؟ پھر آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن، بصلاتہن وصیامہن وصدقاتہن البسہن اللہ النور، ان کی نمازیں، ان کے تسبیحات، ان کے روزے، ان کے صدقات، یہ سب جو اعمال وہ دنیا میں کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نور حوروں پہ نہیں ڈالیں گے۔ اس کا نور کہاں ملے گا؟ اس کا نور جنت کی عورتوں پر ملے گا۔ ایمان والی جو عورتیں ہیں، اس نور کی وجہ سے وہ ساری جنت کی، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچانک جنت میں ایک نور چمکے گا، وہ نور تو حوریں کہ کہاں سے یہ نور آیا؟ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ایمان والی عورت جب مسکراتی ہے اس کے دانتوں کا نور اس کے پورے جنت کو جو ہے چمکا دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابیہ نے پوچھا جنت میں سب سے پہلے داخل کون ہوں گے؟ فرمایا عورتیں پہلے داخل ہوں گی مردوں کی مردوں سے۔ جو جنت میں پہلے عورتیں، پھر اس کے بعد مرد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے انہیں جنت میں، کیوں؟ اس لیے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کی قربانیوں کی وجہ سے مرد دنیا میں خیر کا کام آگے کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں کئی کام مرد پیچھے جو ہے نا ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، ان کی چھپی ہوئی قربانیاں، ان کی ہمت افزائی، ان کا حوصلہ، یہ سب چیزیں ساتھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بڑی عجیب یاد آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ دنیا کو سونے اور چاندی کی بنا دیتے، دنیا کس کی؟ سونے کی، چاندی کی بن جاتی، اور آخرت جنت جو ہے مٹی کی بنتی، مٹی کی، تب بھی عقل کا یہ تقاضا تھا کہ ہم اس دنیا سے محبت ہٹا کر آخرت اور جنت کا شوق اپنے اندر رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز چھوٹنے والی ہے اور وہ چیز ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام الگ کر دیا۔ اللہ نے دنیا کو مٹی سے بنایا، اور جنت میں مٹی نام کی کوئی چیز نہیں، مٹی کی جگہ وہاں پر زعفران ہے، زعفران، غبار اور دھول، اسموک کی جگہ وہاں پر مشک کی ہوائیں چلتی ہیں، اور جنت کی زمین چاندی کی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا، کون سی عورت افضل ہے، جنت کی حور یا دنیا کی ایمان والی عورت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورت، ایمان والی خاتون۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اعمال کا نور اللہ ڈالیں گے، نماز کے نور کے ساتھ، تسبیحات کے نور کے ساتھ، روزوں کے نور کے ساتھ۔ یہ چیزیں جو ہے نا کس کے ساتھ نہیں ہیں؟ یہ چیزیں حوروں کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ تو ایک حسن اللہ نے ان کو دیا ہے، خوبصورتی اللہ نے دی ہے، لیکن حسن کے ساتھ جو نورانیت ہے، وہ اعمال کی نورانیت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں بھی جنت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ ہم وازواجہم ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے اور بڑے جوش سے جنت کا پورا تذکرہ کر رہے تھے۔ جو آدمی سننے کے لیے آیا تھا وہ بیوی سے بڑا پریشان تھا، بس دنیا کی مختصر زندگی ہے، کسی طرح صبر کر کے گزار لیں، اس نے سمجھوتا کر لیا۔ لیکن جب جنت کا تذکرہ ہوتا رہا، آخر میں کہا کہ مولانا نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی عورت کی جو سردار جو دنیا میں تمہاری بیوی ہے وہ دیں گے۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ اگین دوبارہ اسی لیے جو ہے نا عورتوں کو یہ چیز سمجھانا ہے، بہت بڑا جو ہے نا ایک سوال ان کے ذہن میں ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ حوروں کا تذکرہ مردوں کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ نہیں، یہ عورتوں کے لیے حوروں کا تذکرہ ان کے لیے بھی ہے۔ جب خادماؤں کے لیے، نوکرانیوں کا یہ حسن و جمال،
ان کی یہ نزاکت ہے، ان کا یہ حسن ہے، تو اللہ انہیں کیا دینے والے ہیں؟ لیکن ان کا تذکرہ کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کی حیا کا خیال رکھا گیا، ان کے پردے کا خیال رکھا گیا۔ تم یہ سوچو کہ تمہارے ساتھ تمہاری جو خادمہ ہیں ان کے ساتھ یہ ہے، ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کو کیسے مکمل فرما رہے ہیں؟ تبارک اسم ربک، تبارک اسم ربک، آپ کے پروردگار کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، اور کیسا ہے؟ ذو الجلال والاکرام، جو بہت ہی عظمت والا ہے، اور اکرام، اس اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اکرام۔ تم تصور نہیں کر سکتے، جنتی جب جنت میں پہنچتا ہے، وہاں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے جو نعمت ملنے والی ہے، اس نعمت کو دیکھ کر یہ کہے گا یہ میرے عمل کا بدلہ نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے یہ اکرام ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ہم تمہاری کوششوں کے بڑے قدردان ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی مختصر سی زندگی ہے۔ ان نعمتوں کا بھی شوق آدمی کے اندر ہو، کیونکہ یہی نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جیسے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ قرآن پاک میں نعمتوں کے جہاں تذکرہ ہے، وہاں یہ بھی ہے آپ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اپنی بیوی، یہ نعمت ہے نا، کہ آدمی اپنی فیملی کے ساتھ رہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہے، اپنے ماں باپ کے قریب رہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہے۔ ایک اندر سے جو ہے نا ایک خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی کی بات ہے، اور یہ خوشی اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے۔ اور آخر میں ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ تمہاری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، نہ تمہارے کان نے کبھی نہیں سنا، نہ تم پر کبھی وہاں کی نعمتوں کا تصور تک آیا ہو۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ اپنا کرم، اپنا فضل ہم سب پر شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، مبارک رات ہے، ہمارے والدین کی، پوری امت کی مغفرت فرما، جہنم سے ہم سب کو آزاد فرما۔ یا اللہ، لاکھوں کروڑوں بندوں کو تو یا اللہ اس مہینے میں، ان راتوں میں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد، ہماری نسلوں کو اے اللہ جہنم سے خلاصی کی شکلیں، صورتیں پیدا فرما۔ تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو صحت اور شفا نصیب فرما۔ اے اللہ، پریشانیوں کو دور فرما، جو اعمال ہوئے ہیں اس کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو کمیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو معاف فرما۔ اے اللہ، استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔